السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد حفیظ خان آج کے نئے ویلاگ کے ساتھ۔ ناظرین، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں قانون اور انصاف ناکام کیوں ہیں؟ ہمارے ہاں جو ایک انصاف اور قانون یا انتظام کی جو بیسک اکائی ہے وہ ہمارے ہاں ڈسٹرکٹس ہیں، ضلع ہیں۔ اب ضلع پہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ضلع پہ ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، ضلع میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہوتا ہے جسے کل کو ایس ایس پی کہا جاتا تھا اور پھر اسے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر یا ڈی پی او کہا جانے لگا، اور اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتے ہیں جو اپنی ضلعی عدلیہ کے سربراہ ہوتے ہیں۔ ان کے نیچے تحصیلیں ہوتی ہیں، اور تحصیلوں پہ اگر انتظامی امور میں دیکھیں تو اسسٹنٹ کمشنر ہوتے ہیں، اور اگر پولیس کے حوالے سے دیکھیں تو ڈی ایس پی ہوتے ہیں یا اے ایس پی ہوتے ہیں۔ ڈی ایس پی جو ہوتے ہیں وہ پروموٹ ہو کے اوپر آتے ہیں، اور اے ایس پی وہ براہ راست سی ایس ایس کا ایگزام دینے کے بعد پاکستان کی پولیس سروس میں شمولیت اختیار کرتے ہوئے وہ ان کی پہلی پوسٹنگ بطور اے ایس پی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ عدلیہ میں دیکھیں تو ہماری تحصیلوں میں سول جج صاحبان ہوتے ہیں اور مجسٹریٹ صاحبان ہوتے ہیں جو انصاف کے امور کو سر انجام دیتے ہیں۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ ان تینوں یہ جو ایک فنڈامنٹل اکائیاں ہیں ہمارے ہاں انتظام اور انصاف کی، کہ ان کے درمیان کوارڈینیشن ہونی چاہیے، ان کے درمیان میں ربط ایسا ہو کہ وہ ایک دوسرے کی ہیلپ کر کے، ایک دوسرے سے کوارڈینیٹ کر کے آگے چلیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ انہیں انصاف کی کرسی پر بٹھایا گیا ہے۔ پولیس اگر کسی شخص کو جرائم میں ملوث دیکھتی ہے تو اسے پکڑ کر لاتی ہے، ان کے چالان عدالتوں میں بھجوائے جاتے ہیں، اور پھر عدالتوں میں وہ جو گواہی یا ایویڈنس اکٹھی کرتے ہیں تفتیشی افیسر پولیس کے، وہ پیش کرتے ہیں، اور اگر وہ ثابت کر دیں عدالت میں کہ یہ واقعی جرم جس طریقے سے ایف آئی آر میں بتایا گیا ہے اس طریقے سے یہ سرزد ہوا ہے اور اسی شخص نے کیا ہے کہ جس کے خلاف چالان آیا ہوا ہے، تو پھر اس کو سزا ملتی ہے، ورنہ وہ بری کر دیا جاتا ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ پولیس یہ سمجھتی ہے کہ وہ بڑی مشکل سے ملزموں کو جن کے خلاف الزام ہوتے ہیں کہ انہوں نے جرائم کیے ہوئے معاشرے میں، وہ پکڑتے ہیں، گرفتار کرتے ہیں، اپنی جان کو داؤ پہ لگا کے لے آتے ہیں، اور پھر جب ان کا چالان جاتا ہے عدالتوں میں ان کو سزا دلانے کے لیے تو عدالتیں انہیں بری کر دیتی ہیں۔ لہٰذا عدالتوں کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ ان کے گرفتار کیے ہوئے لوگوں کو بری کریں، لہٰذا وہ کیا کرتے ہیں مبینہ طور پر کہ انہیں پولیس مقابلوں میں اور ان کو وہ ہلاک کر دیا جاتا ہے، یا وہ اپنے تئیں ان کو سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی ایس ایچ او نیا لگتا ہے کسی تھانے پر تو وہ تھانے کے جتنے بدماش ہوتے ہیں ان کو چوک میں پکڑوا کر ان کو جوتے لگوائے جاتے ہیں، ان کو چھتر لگوائے جاتے ہیں تاکہ دہشت اور دبدبہ جو ہو وہ پھیلے۔ اسی طرح جو انتظامی امور میں ہوتے ہیں ڈسٹرکٹ کے، وہ ہوتے ہیں ڈپٹی کمشنر۔ ڈپٹی کمشنر یہ چاہتے ہیں کہ یہ پولیس والے کہاں سے آ گئے اور یہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کہاں سے آ گئے۔ میں ضلع کا انتظامی سربراہ ہوں، پولیس کو میرے ماتحت ہونا چاہیے۔ جو ڈی پی او ہیں بے شک وہ دونوں ایک ہی بیچ کے ہوں، دونوں نے ایک ہی سی ایس ایس کے بیچ میں کوالیفائی کیا ہو، تو وہ سمجھتے ہیں ڈپٹی کمشنر کہ یہ تو میرے انڈر ہونا چاہیے انہیں، اور اس کی کوششیں بھی ہوتی رہی ہیں۔ اسی طرح وہ سیشن جج جو ضلع کے سربراہ ہوتے ہیں انصاف کے، ان کا کہنا ماننے میں بھی انہیں تھوڑی سی کیا خاصی ہچکچاہٹ ہوتی ہے۔ یہ میں اپنے تجربے سے بیان کر رہا ہوں کہ میں نے جو ضلع کی ہے بطور ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کے طور پر، یا میں نے ایک عرصہ سرو کیا ہماری ضلعی عدلیہ میں، تو یہ میری آنکھوں دیکھی باتیں ہیں، اور یہی باتیں وہ ہیں جو ایک انتظامی افسر جو ایک بڑے رتبے تک پہنچے، قدرت اللہ شہاب، انہوں نے اپنی کتاب شہاب نامہ میں بھی لکھا ہے کہ انگریزوں کے دور میں بھی جب انگریز سربراہ ہوتے تھے پولیس کے اور انتظامی امور کے ڈپٹی کمشنر ہوتے تھے، تو اس وقت بھی
ان میں یہی ٹینشن ہوتی تھی، اور ان کی بیگمات اگر کہیں کلب میں اکٹھی ہوتی ہیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کی بیگم یا ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کی، ایس ایس پی کی، اور اگر ڈپٹی کمشنر کی، تو ان کے درمیان میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششیں ہوا کرتی تھیں۔ تو یہ بڑا عجیب سا ہو گیا، گو کہ گزشتہ کئی برسوں سے ایک انتظام کیا گیا ہے، ہمارا جو ضابطہ فوجداری ہے، کرمنل پروسیجر کوڈ، اس کے تحت یہ کیا گیا ہے کہ جو ایک کرمنل جسٹس کوارڈینیشن کمیٹی وہ تشکیل دی گئی ہے، جس کے سربراہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہوتے ہیں ضلع کے، اس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھی ہوتا ہے، پراسیکیوشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور وہ جواب دہی بھی ان کی ہوتی ہے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو۔ لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میٹنگ میں آنا بھی وہ اپنے لیے کسر شان سمجھتے ہیں، اور اگر میٹنگ میں آئیں بھی تو جس طریقے سے ان کا رویہ ہونا چاہیے وہ رویہ نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحبان کی اپنی بھی کوتاہی شامل ہو، یا پولیس کی طرف سے بھی کوئی ہو، لیکن جو نچوڑ ہے کہ ہمارے ہاں بد انتظامی کیوں ہے، ہمارے ہاں انصاف کیوں نہیں ہے، اور ہمارے ہاں وہ جو مجرم ہیں جنہوں نے جرم کیے ہوتے ہیں، جو ملزم کے طور پر عدالتوں میں بھیجے جاتے ہیں، اگر وہ سزا نہیں ہوتے پولیس کے مطابق، اور پولیس یہ سمجھتی ہے کہ عدالتیں انہیں چھوڑ دیتی ہیں، تو پولیس اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے یا پراسیکیوشن کی طرف دیکھنے کی بجائے کہ کیا اتنی کافی شہادت تھی، اتنی کافی ایویڈنس تھی کہ جس کی بنا پر عدالتیں بھی ان کو سزا دے پاتی، اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو انہیں اپنی کوتاہی پر نظر ڈالنے کی بجائے وہ ملزموں سے ویسے ہی وہ سلوک کر دیتے ہیں جو ان کے خلاف عدالتوں میں انصاف کی صورت میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ خود ہی جو انصاف کا معاملہ ہے اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور خود ہی انصاف کرنے لگتے ہیں، تو اس سے سارا کا سارا بگاڑ پیدا ہوا ہے۔ یہی معاملہ جو ہمارے ہاں سول جج صاحبان ہیں یا سول میٹرز میں بھی ہیں، کہ اگر کہیں کوئی معاملہ ہے، کوئی جھگڑا ہے، کوئی پراپرٹی کے معاملات ہیں، تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ جو انتظامی سربراہ ہیں تحصیل کے یا ضلع کے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں مداخلت کی جا رہی ہے۔ تو جب تک ہمارے ہاں تحصیل کی سطح پر یا ضلع کی سطح پر جو بنیادی اکائی ہے، اس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر، ان کے درمیان اپنے اختیارات کا تعین نہیں ہوتا، ایک دائرہ نہیں لگایا جاتا، یہ ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اپنے دائرے سے باہر بھی نہیں نکلتے اور دوسرے ان کو اوور لیپ کرنے لگتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں کبھی نہ تو انتظام اچھا ہو سکتا ہے، نہ ہی انصاف کا عمل اچھا ہو سکتا ہے، نہ ہی مجرم کو سزا مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ یہی دیکھیں نا ایک ڈسٹرکٹ، تو یہی ڈسٹرکٹ اگر اس کو پھیلائیں تو یہ صوبہ بن جاتا ہے اور پھر یہ ملک بن جاتا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے ہاں بد انتظامی کی یا باقی معاملات کا جو پیمانہ ہے اگر اسے جانچنا ہو، تو آپ دیکھیے کہ اگر یہ ملکی سطح پر یہی 3 ادارے ہیں تو وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، یہ باتیں بظاہر بڑی خشک سی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں تو ان کی طرف توجہ کیے بغیر اور ان میں بہتری لائے بغیر آپ اپنے ہاں یا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کسی اچھے مستقبل کی امید کر تو سکتے ہیں، لیکن وہ صرف خواب ہوگا، وہ ایسا خواب جس کی تعبیر نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے محمد حفیظ خان کو، فی امان اللہ۔